السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو ایل وی دا گریٹ اکیڈمی۔ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اردو کو ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کو، جس کا نام ہے علم بدیع۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں بھی موسٹلی PPSC کوسچنس کور ہوتے ہیں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بدیع کیا ہے۔ بدیع کے لفظی معنی ہوتے ہیں نادر، انوکھا یا کوئی نئی چیز بیان کرنا۔ اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد ایک ایسا علم ہے جس میں کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، یا ایسا علم جس کے ذریعے کلام کی خوبیوں پر بحث کی جائے اور کلام میں رنگینی، خوبصورتی اور دلکشی پیدا کی جائے۔ یعنی جو شعراء اور ادیب ہیں وہ اپنی کلام کو خوبصورت بنانے، ان میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے علم بدیع کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو بہترین انداز میں سمجھ آئے اور اس کو اٹریکٹیو لگے۔ نیکسٹ ہے علم بدیع کی دو بڑی اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ثنائے لفظی، دوسرا ہے ثنائے معنوی۔ ثنائے لفظی کیا ہے؟ لفظوں کے ہیر پھیر یا الٹ پلٹ سے کلام میں خوبی پیدا کرنا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ لفظوں کی خوبصورتی سے ہوتا ہے، یعنی شعراء و ادیب ایسے الفاظ چنتے ہیں جو کہ سننے میں میٹھے لگتے ہیں یا اٹریکٹیو لگتے ہیں، دلکش لگتے ہیں۔ دوسرا ہے ثنائے معنوی، یعنی لفظوں کے بجائے معنی کی خوبصورتی پر زور دیتے ہیں، یا بات کی گہرائی، مناسبت اور تضاد وغیرہ پر۔ یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ لفظوں سے ہوتا ہے۔ اپنی بات کو زور دینے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بات منوانی ہو یا کوئی موازنہ کرنا ہو تو ہم ثنائے معنوی کا یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی کے آگے مزید اقسام ہیں، جن کو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صنعت تلمیح، یعنی شعراء اور ادیب جو ہوتے ہیں وہ اپنی کلام میں، اپنی شاعری میں کسی مشہور تاریخی واقعے، روایات، قصے، شخص، جگہ، قرآنی آیات یا حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حوالہ جات دیتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوہ تماشا لب بام ابھی۔ تو اس شعر میں کیا ہے؟ تلمیح استعمال کی گئی ہے، حضرت ابراہیم اور نمرود کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مثال ہے اس کی۔ دوسری مثال ہے: غرق کر دے گا وقت کا دریا کوئی فرعون اگر خدا نکلا۔ تو اس شعر میں بھی صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے، فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا اشارہ دیا گیا ہے فرعون کی کہانی کا۔ تو یہ ہمارے پاس تھی صنعت تلمیح کی مثالیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں صنعت تکرار۔ تکرار کے لفظی معنی ہے بار بار کہنا یا دہرانا، یعنی کسی بھی بات کو زور دینے کے لیے یا منوانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بات کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ اردو میں تمام اجزائے کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل ایک ساتھ کئی مرتبہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ صنعت تکرار اختلافات، زور، تاکید یا مبالغہ کا اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے: روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی۔ یعنی یہاں پہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اتنا رویا ہے کہ اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں۔ دوسری مثال ہے: اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے دل مول لیا۔ یہاں پہ مبالغہ آرائی کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا ہے: ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ یہاں پہ بھی مبالغہ آرائی کا استعمال کیا گیا ہے کہ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس صنعت ہے صنعت تضاد، اوکسیمورون۔ اس سے مراد کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن میں معنی کے اعتبار سے تضاد پایا جائے، یعنی وہ بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہوں، یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد بھی ہوں اور الٹ بھی ہوں۔ جیسے مثال میں دیکھتے ہیں: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ تو اس شعر میں زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد میں ہیں۔ اول اور آخر، دن رات، صبح شام، زمین اور آسمان وغیرہ صنعت تضاد ہے، یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ نیکسٹ مثال دیکھ لیتے ہیں: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو دن اور رات ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہے، یعنی صنعت تضاد ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے صنعت تجنیس، یعنی کلام یا کسی شاعری میں ایسے الفاظ کا استعمال یا چناؤ جن کی آواز تو یکساں ہو، یعنی بولنے میں وہ بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن ان کی جو معنی ہے، میننگز ہیں، وہ بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہوں، متضاد ہوں، مختلف ہوں۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تجنیس۔ یا ایسے دو الفاظ کا استعمال جو تلفظ یعنی بولنے میں
اور تحریر یعنی لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی جو ہے ان کے مختلف ہوں۔ مثال کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں اس کو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس شعر میں جو حق استعمال ہوا ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ایک حق کا مطلب ہے حق تو یوں ہے یعنی سچائی، دوسرا حق ہمارے پاس کیا ہے، فرض، حقوق و فرائض وغیرہ۔ تو یہ تھی ہمارے پاس اس صنعت تجنیس کی مثال۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں صنعت مبالغہ یعنی ہائپر بول، جب کلام میں شاعر یا نثر نگار کسی بات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرے حقیقی دنیا میں اس بات کا ہونا ناممکن ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، صنعت مبالغہ۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے رونے کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ وہ حقیقی دنیا میں نہیں ملتا۔ دوسرا ہمارے پاس مثال ہے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ تو اس میں بھی کیا شاعر نے کیا ہے، مبالغہ آرائی کیا ہے، ہائپر بول کا استعمال کیا ہے اپنی بات پر زور دینے کے لیے یا اپنی بات دوسروں تک بہتر انداز میں کنوے کرنے کے لیے یا پہنچانے کے لیے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے صنعت ایہام، ایمبیگیوٹی۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایہام کیا ہے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شک میں ڈالنا، وہم میں ڈالنا یا گمان وغیرہ۔ صنعت ایہام سے مراد کلام میں کوئی ایسا لفظ جب بات کی جائے جس سے پڑھنے والا تھوڑی دیر تک وہم میں پڑ جاتا ہے، گمان میں پڑ جاتا ہے کہ صحیح اس کے معنی کیا ہے۔ اب جو معنی ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی بعید۔ جو معنی قریب ہوتا ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے صرف ایک دفعہ دیکھنے سے، جبکہ جو معنی بعید ہے وہ تھوڑی دیر تک وہم گمان میں پڑھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ جو شعراء اور ادیب ہیں وہ اپنے کلام میں جو ہے معنی بعید کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ان کا مطلب ہے، جو ان کا میننگ ہے بات کو کنوے کرنے کا، وہ اچھے طریقے سے دوسروں تک بہترین انداز سے بات پہنچے اور جو ہے ان کے جو پڑھنے والا ہے اس کو بہترین انداز سے سمجھ آئے۔ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، شب جو مسجد میں جاں پھنسے مومن، رات کاٹی خدا کر کر کے۔ اب اس شعر میں خدا کر کر کے اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی قریب کے ہیں اور ایک معنی بعید کے ہیں۔ قریب کے معنی کیا ہے، خدا کر کر کے یعنی پوری رات عبادت کر کے، جبکہ جو معنی بعید ہے اس کا کیا ہے، یعنی بڑی مشکل سے پوری رات گزاری ہے۔ تو یہ تھا اس کا ایک مثال۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، کس طرح جان دینے کے اقرار سے پھروں، میری زبان ہے یہ تمہاری زبان نہیں۔ اب یہاں پہ اس شعر میں زبان کے 2 معنی ہیں، ایک تو ہے یعنی بولنا اور دوسرا ہے کہ قول و قرار، وعدہ، عہد وغیرہ۔ تو یہ تھی صنعت ایہام کی مثالیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں صنعت حسن تعلیل۔ اب صنعت حسن تعلیل کیا ہے، یہ ثنائے معنوی کی ایک قسم ہے جب شاعر یا مصنف اپنے کلام میں ایسی وجہ بیان کرے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ کلام میں خوبصورتی، رنگینی یا حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال ہمارے پاس ہے، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ اب ماہ و مہر کیا ہے، سورج اور چاند ہیں جو کہ آسمان پہ گردش کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک فطری عمل ہوتا ہے گردش کرنا، جبکہ یہاں پہ شاعر نے کیا کیا ہے، تشبیہ کا استعمال کرتے ہوئے سورج اور چاند کو امانت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری طرح یہ بھی کسی حبیب کی تلاش میں، محبوب کی تلاش میں یعنی عشق و آوارگی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس صنعت و تعلیل کی مثال، یعنی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رائٹنگز کو، کلام کو خوبصورت بنانا۔ اگلا ہمارے پاس ہے صنعت مرات النظیر۔ اب یہ کیا ہے، صنعت مرات النظیر سے مراد کلام میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت میں اور نسبت واقع ہو، یعنی ان میں کچھ ریلیشن ہو، تعلق ہو، مگر یہ نسبت یا تعلق تضاد و تقابل نہ ہو، یعنی ان میں کوئی موازنہ نہ ہو۔ مثال کو دیکھ لیتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس مثال میں پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل ہے، ان کا تعلق کیا ہے، باغ سے ہے اور ان میں نسبت واقع ہو رہی ہے کہ یہ سارے جو ہیں پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل، ان کا تعلق باغ سے ہے اور ان میں کوئی موازنہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ تھی اس کی مثال۔ اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں صنعت تخمین۔
اب صنعت تخمین کیا ہے؟ کلام میں ایک شعر کسی دوسرے شاعر کے شعر کا مصرع اس طرح استعمال کرنا کہ چوری کا شک پیدا نہ ہو، یعنی یہ نہ لگے کہ ہم نے جو کسی دوسری شاعر کا شعر اٹھایا ہوا ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، صنعت تخمین کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ہے۔ کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اب اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کسی دوسرے شاعر کا اٹھا کے لیا گیا ہے، یعنی چوری کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مصرع ہم نے چوری کیا ہے یا خود سے لکھا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس صنعت تخمین کی مثال۔ لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی صنعت ہے، صنعت لفظ و نشر۔ کلام میں کچھ چیزیں جو ہے ان کا ذکر پہلے ہی کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان سے ریلیٹڈ مناسبت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یعنی اس شعر میں ہم نے جو پہلا مصرع ہے اس میں ہم نے آزاد بندوں اور دنیا وغیرہ کا پہلے ہی ذکر کر دیا، لیکن اس سے جو مناسبت رکھنے والی چیزیں ہیں جیسے کہ مرنے کی پابندی، جینے کی پابندی وغیرہ، اس کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس علم بدیع کی اقسام۔ آج ہم نے دیکھا کہ علم بدیع کیا ہے، اس کی کون کون سی مشہور اقسام ہیں، اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ساری چیزوں کو تھورلی ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو فالو کریں، اسے سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔